ویلکم بیک ناظرین. ذرا آ جائیں اب اکانومی کی طرف. آپ نے کہا اکانومی ڈبو دی, یہ کہتے ہیں ہم نے. لوگ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہر سال ہر دور حکومت میں ہر جگہ میاں صاحب کو میں آپ کو سنا سکتا ہوں, انہوں نے اس وقت کہا کہ پیپلز پارٹی, اور آپ کے لوگ بھی کہتے تھے کہ کیا معیشت ہمیں دی تھی, دیکھیں ہم نے بڑی مشکل سے کھڑا کیا. آپ گئے, یہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا معیشت دی تھی, ہم نے کھڑا کیا. پیپل ڈونٹ نو بٹ دے ٹرسٹ دیئر پولیٹیشنز. وہ اپنے سیاستدانوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو ٹرو پکچر دی جائے. مجھے یہ بتائیں, یہ ٹرو پکچر کبھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی سیاستدان اٹھ کے کیا یہ 4 چیزیں ٹھیک ہیں, یہ 6 غلط ہیں, یا یہی ہوگا لوٹ لیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا؟ میں ذرا اپوزیشن, کیونکہ آپ نے جواب دینا نا اس کا. جی دیکھیں, ٹرو پکچر جو ہے وہ آپ مجھ سے بھی سن لیجئے, شبلی صاحب سے بھی سن لیجئے, آپ ان کے لیڈران سے بھی سن لیجئے, لیکن کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے آج کہ پاکستان کے اندر جی ڈی پی گروتھ جو تھی, جو ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ کم ہو گئی ہے؟ کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ جو یہ قرضے پہ عمران خان صاحب روتے تھے, جو 24,953 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج 38,000 ارب روپے ہو گئے ہیں عمران خان کے 3.25 سالوں میں. پاکستان کو انہوں نے, ہر پاکستانی کو 50,000 روپے سے مقروض کر دیا ہے. کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی فوڈ انفلیشن کبھی بھی نہیں آئی, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی جتنی آج کل ہو رہی ہیں؟ کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ ایس پی آئی ہر مہینے ریکارڈ ہائی تیز بڑھ رہی ہے؟ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی ایک معیشت کا ایشو ہے یا گورننس کا ایشو ہے, نکما پن ہے یہ جو چینی آٹا وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے, آٹا ہو سکتا ہے کہ اسمگل ہو گیا پچھلے سال, وہ بولتے ہیں 60 لاکھ ٹن, ہو سکتا ہے کچھ کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں, مطلب کچھ چیزیں سر گورننس ریلیٹڈ, کچھ گورننس ریلیٹڈ, کچھ اکانومی ریلیٹڈ. اکانومی ریلیٹڈ, اگر آپ نے منی سپلائی بڑھ گئی 17% لاسٹ ایئر بڑھ گئی, اگر آپ پیسہ چھاپ رہے ہیں, منی سپلائی بڑھائیں گے تو پھر 10-12% تو انفلیشن آ ہی جائے گا. اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے معیشت. ہم سوچتے ہیں, دیکھیں پاکستان امیر ملک نہیں تھا, پاکستان غریب ملک ہی تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم آئے تھے نا, تو پیپلز پارٹی 14,000 کا قرضہ چھوڑ کے گئی تھی, اور 1936 ارب روپے یا 1950 ارب روپے کی ٹیکس تھی. تو ریشو جو تھا نا وہ 7.7 تھا. نمبرز ہمیں بھی سمجھ, لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں. اتنا سے نمبر لوگ سن لیں کہ 7.7 گنا ہمارا قرض تھا ہماری آمدن سے. اس کو ہم نے کم کر کے 6.5% کر دیا کہ ہمارا اب قرض جو ہے وہ آمدن کے تناسب سے کم ہو گیا. انہوں نے بڑھا کے اس کو 8.8 کر دیا ہے. تو یہ غلط جگہ پہ لے کر ہم کو چلے گئے. اوور آل سمت جو ہے وہ معیشت کی خراب جا رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امیر ملک چھوڑ کے گئے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میں نے بریک میں بھی آپ سے ذکر کرا تھا, اگر آپ کہیں چلا دوں گا لیکن آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اسد عمر صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ ٹائٹینک آئس برگ کو ہٹ کرنے والی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے اس کا جواب دیا, نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, معیشت کے حالات خراب ہیں لیکن ہم اس کو سنبھال لیں گے. ہم بات کر رہے تھے, ایک سن لیں, ایک ایک کر کے چلتے. یہ ایک. دوسرا, آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف جانا پڑے گا. جی, اور آئی ایم ایف اچھی اکانومیز نہیں جایا کرتی, سکھ اکانومیز آئی ایم ایف جایا کرتی. جی, آپ لوگوں نے بہت سے کلیمز ایسے کیے جس کو, جو یعنی قرض, آج تو یہ بھی کہا گیا قرض لے کر یہ حکومتیں چلاتے رہے. آپ نے سنا ہوگا فائنانس منسٹر کو. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ قرضوں کی بات کریں وہی میں دوبارہ چلا سکتا ہوں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ قرض واپس کرنے کے لیے مزید قرض لینے پڑیں گے, تو 14,000 کے لیے جتنے لینے پڑیں گے, 20,000 کے لیے اس سے زیادہ لینا پڑے گا, 30,000 کے لیے اس سے زیادہ لینا پڑے گا. سو کہاں جا کے بریک لگائیں گے ساری ڈیبیٹ کی؟ دیکھیں آج اس کا ایک شاہد عباسی نے بھی بات کری تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرض پاکستان کو کوئی بھی حکومت اتارے گی. آپ گروتھ تیزی سے کر لیتے ہیں, جاپان کا بھی اوپر بھی قرض ہے, امریکہ کے اوپر بھی قرض ہے, رائٹ. اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, موٹر ویز بنانے ہیں, پاور پلانٹس لگانے ہیں, تو قرض تو لینا پڑے گا نا. فری میں تو نہیں چیزیں لگتی ہیں. ہم نے قرض لیا ہے لیکن ہم نے اس کے ایوز پاور پلانٹس لگائے, ہم نے موٹر وے بنائے, اسکولیں بنائیں, ہسپتال بنائیں. میں شبلی بھائی سے بڑی مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا کہ ہم کو بتائیں کہ خان صاحب نے کون سے موٹر وے بنائے, خان صاحب نے کون سے ہائی وے بنائے, خان صاحب نے کیا. ایک آخری بات ہے کہ خان صاحب نے مطلب جو کروڑ نوکریاں دینے والے تھے اس کا کیا ہوا, جو 50,000 گھر بنانے والے تھے اس کا کیا ہوا. اور ایک سوال جو میں ہمیشہ آپ کے شو میں کرتا ہوں وہ پوچھ لوں کہ جو 27 ارب روپے کی بی آر ٹی ہم نے بنائی تھی وہ آپ نے کم از کم 70 ارب میں بنائی ہے. اس کا تو آپ کم از کم, میری گزارش یہ شبلی بھائی سے کہ شبلی بھائی تو اپرائٹ آدمی ہے نا, کہ یار یہ جا کے عمران خان کو بولے کہ نیب کو بولو اس کو انویسٹیگیٹ کرے, اگر کوئی چور ہے تو پکڑا جائے نا, کیونکہ صرف آپ ہم کو تو بار بار پکڑتے ہو. اگر سچ مچ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہو تو یہ پشاور بی آر ٹی کا کرواؤ بسم اللہ کر کے. جناب میں بی آر ٹی کا کوئی جواب دے دوں. نہیں دیکھیں, بی آر ٹی کا تو یہ انہوں نے ایسا جھوٹ بول کر اور یہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے. بی آر ٹی کوئی وہ نہیں ہے, انفیکٹ یہ واحد پروجیکٹ ہے ہمارا. آپ اورنج والی کس کی جی ایک انکوائری کرا دیں کہیں یار, دیکھیں میری بات سنیں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے نا,
آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، نہ تو اس کا کوئی بزنس ہے اور نہ وہ پیسے میں، اگر اس کو پیسے کا شوق ہوتا ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے اکثر لیڈران سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا اس پہ، یہ تو کوئی بھی بات کر دیں گے، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ ایک تو آپ چلائیں گے وہ جو اسد عمر نے کہا، اور ٹائم کم ہے تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں نہیں گفتگو زیادہ ہو جائے. وہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ سے ذرا زیادہ ان کے بازار، یہ تو ابھی کی بات ہوگی نا، ابھی تو یہ بات کو بدل دیں گے. وہ تو ایک ریکارڈ پہ بات ہے جو اسد عمر نے بات کی کہ وی آر اباؤٹ ٹو ہٹ اے ٹائٹینک، اور جو انہوں نے بات کی کہ اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ. اوکے، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں IMF جانا پڑے گا. کہا کہ نہیں، ایز اے فائنانس منسٹر کہا تھا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ گئے تھے تو ہمارے لیے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو پہاڑ جو ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے، ہم کیسے اس کو پے کرتے، ہم کس طرح سے اپنی وہ ڈالرز پیدا کرتے جس سے کہ ہم یہ کر سکیں. انہوں نے کیا کیا؟ چینی مہنگی ہو گئی سر. جی، چینی اس وجہ سے مہنگی ہو گئی، آٹا اس وجہ سے مہنگا. دیکھیں اگر تو آپ CPI جو بتا رہے ہیں انفلیشن جو بڑی ہے آپ انڈیویجول بات کریں تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں نا. اگر آپ بھی چلیں آپ کے ایریا پہ گیس بجلی کیوں مہنگی، آج بھی تنقید کرتے گیس اور بجلی مہنگی. دیکھیں میں بتاتا ہوں، اچھا ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ کے بارے میں تو ایک الف بے میں جانتا ہوں. میں آپ کو شاہ صاحب نے لمبی تقریر کی، پھر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا وجوہات تھی. نمبر 2، اور یو ہیو ٹو بیئر ود می ٹو لسن ٹو می، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے فیکٹس. میں فیکٹس پہ بات کروں گا، میں فیکٹس پہ بات کروں گا. یہ تو ہوائی باتیں کریں گے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گئے تھے اس وقت جو ہے انہوں نے جو کیپیسٹی، وہ بڑے اس سے کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال دیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، 15 سے 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی انہوں نے. یہ جو 3 بہادر شاہ ویلی بکھی وغیرہ وغیرہ جو ٹھیک ہے ایڈ کیا. جب اس وقت ان کے زمانے میں 180 بلین روپے جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس تھیں. اس وقت آج کیوں ہے 850 بلین روپی؟ ان کے 80 تھے، آپ کے 850. ہمارے 850 ہیں. اس لیے کہ یہ جو بجلی جس کی کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، یہ بجلی آ گئی، غلط معاہدے کیے اپنی، اور ہمیں اس وقت جو ہے 850، چاہے ہم بجلی استعمال کریں نہ کریں. ٹیک اور پے کا جو فارمولا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن انہی کی حکومتوں، پیپلز پارٹی ہو گئی ہوگی، لیکن انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. ہماری حکومت نے کوشش کی، ری نیگوشیٹ کیا IPPs کے ساتھ، جو کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں. بہرحال وہ ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی، انہوں نے بجلی مہنگی نہیں کی. 2 طریقے ہوتے ہیں جب بجلی کی جو کاسٹ نکلتی ہے ڈیو ٹو فیول پرائس وغیرہ وغیرہ. ان کو مہنگی کر کے جانی چاہیے تھی، وہ آپ نے مہنگی کی. نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، جواب تو دوں نہیں، کیسے جواب دیں گے جب سنا نہیں ہے پورا. دیکھیں انہوں نے یہ کیا کرتے تھے کہ قیمت کیا ہوتی ہے، نیپرا جب پرائس ڈٹرمن کر لیتا ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے تو وہ نوٹیفائی کرتی ہے، گیزٹ میں آتا ہے، تب وہ اپلیکیبل ہوتی ہے. انہوں نے پولیٹیکل کاسٹ بچانے کے لیے وہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. قیمت بن رہی تھی 10 روپے پہ یا جتنے بھی بن رہی تھی، یہ نوٹیفائی نہیں کیا، انہوں نے 6 پہ رکھا. نتیجتاً جب ہم آئے ہم نے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی، بیکاز وہ ایک پہاڑ تھا. اگر ہم نے وہ نہ دیتے ہم سیکٹر بیٹھ جاتا. جی میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں، شبلی بھائی کے تھوڑے سے نمبر غلط تھے. جب ہمارا آخری سال تھا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے نمبر پہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح پابندی، 468 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ تھی، 468 ارب روپے کی. اور اس سال جو ہے 906 ارب. لوگوں کو پتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو پلانٹس جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. سر میں بتا دوں، آپ بتا دیجئے. نہیں سر، آپ سر یہ بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ، یہ بینکر ہیں. ابھی پیپر لکھے ہوئے ہیں، پیپر لکھے ہوئے ہیں ابھی ان کو سائنس. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے سر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. یہ کیوں پیپلز پارٹی کے لوگ کیا آتے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ خیر ایک آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ تم یہ مشین لگاؤ، پاور پلانٹ لگاؤ. پاکستان میں ایک ہی بائر ہے، حکومت پاکستان، تو وہ لگائے گا تو اس کو پیمنٹ تو کرنی پڑے گی نا اس کی. تو آپ جو جتنی آپ خریدتے ہیں کیپیسٹی، اس کی آپ پیمنٹ ایک فکس کرتے ہیں 10 سال تک، جو وہ بینکوں کو وغیرہ کو پیسے دیتا ہے. تو ہمارے سال میں 668 ارب ڈالر روپے تھی، ان کے سال میں 906 ارب روپے ہوگی، جس کے اندر ہم نے. آپ کے سال میں کتنی تھی سر؟ 668 ارب روپے. تو 17-18 کہہ رہے ہیں سر. یہ اور ان کے اس پہ آپ جو ہے اس کو چیلنج کریں میں چیلنج کہ یہ پروگرام آئے. اور نیپرا کو اگر آپ کا ہے ابھی فون ہے تو ابھی فون کریں. نیپرا کا نمبر کیا؟ 01111. اچھا میں بریک میں یہ گراف دکھا دوں گا، شبلی کو کنوینس کر دوں گا. سر لیکن مجھے کنوینس مجھے نہیں، میں نے اس پہ کام کیا. مجھے سمجھ نہیں ذرا کیپیسٹی پیمنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا کیپیسٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسٹالڈ کیپیسٹی، اگر آپ کے پاس 20,000 میگا واٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سن جی واحد بائر ہے بجلی کا، تو ایک آپ اس بجلی کو استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی یونٹ کاسٹ آپ کو دینی پڑتی ہے. فیول کاسٹ نہیں دینی پڑتی، فکس کاسٹ. فکس کاسٹ یونٹ کی جو آپ نے فکس کی ہوئی دینی پڑتی ہے. سو آپ کے دور میں اگر 20,000
मेगा वॉट की फिक्स्ड कॉस्ट आप दे रहे थे, 486 अरब रुपए। इनकी बारी अब 30,000 की इनको देनी है। इनको 906 अरब रुपए देनी पड़ती है। देखें, क्योंकि हमारे वही आप कह रहे हैं ना इससे दो तीन चीजें हुई ना सर। एक तो इन्होंने डॉलर को 30% डिवैल्यू करा, तो ये डॉलर में कॉस्टें होती है तो रुपए में ट्रांसलेट होती है। इन्होंने गलत वैल्यू किया इसको, मेरे ख्याल से जल्दी से बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया और बहुत जल्दी डिवैल्यू कर दिया, बहुत घबरा के। मेरा नहीं ख्याल है कि इतना डिवैल्यू करना चाहिए था इनको। जजमेंट कॉल है ना। नहीं, देखिए जजमेंट कॉल है, लेकिन गलत जजमेंट है ना। क्योंकि आप 130-35 पे अगर लेकर गए तो वो आप कह रहे हैं मेरी बात 115 पे लेके गया सर आपने। नहीं 115 पे जब 127 पे केयर टेकर गवर्नमेंट गई है तो 115 पे गई है। आपकी जब गवर्नमेंट गई थी 127 सर मेरी बात सुने, कम से कम इस पे तो एक खाने की तो मेरी आपकी शर्त लगी। आप पहले तो दस्तखत कर देना। 486 अरब आप कह रहे हैं कि आपके वक्त में थे। सर ये मेरा शिबली साहब को आप मुझे ये बताइए, लिखा मेरी बात खत्म करना। नहीं तो आपकी बात जब मैं गया हूं ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं गया हूं तो 115 ऑफिशियल रेट था, 118 मार्केट का रेट था, 105 पे मैं आया था। 2 मरतबा 5% की डिवैल्यू करी थी मार्च में और दिसंबर में। हम 115 पे गए थे। केयर टेकर जब गई है, केयर टेकर 128 तक लेके गई थी, लेकिन 122 पे छोड़ के गई है। ये लोग आए थे 122 पे। फिर अगर आपको याद है कि 140 दिन केयर टेकर आई है डॉलर इलेक्शन के बाद, उसके बाद जब ये लोग आए 140 पे ले गए। खान साहब ने कहा मुझे तो किसी ने बताया नहीं। असद उमर कह रहा है मैंने तो सुना था वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी केयर टेकर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं डिवैल्यू नहीं करूंगी डॉलर को, जो अगली गवर्नमेंट आई 22-23 तक लेके चले गए। काशिफ मुझे आप बताएं, जब आपका 60 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो, आपके रिजर्व्स जो आज हैं उससे आधे थे, उस वक्त तो हमारे पास डिफॉल्ट कर रहे थे हम। उस वक्त मेरी बात यार, मुझे बात मैं माजरत चाहता हूं, मैं सर आप बोले ठीक है। अगर ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद कर लेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं